اور میں استاذ محترم کو پورے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات پیش کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز علماء کرام، اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے طالبات، یہاں کے اساتذہ اور معلمات، اور اس پروگرام میں شریک ہونے والی سرپرست خواتین، میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اپنے برادر عزیز فضیلت الشیخ ابو عباد عمران مدنی حفظ اللہ کی اور ان کے ساتھ ان کے معاونین کی نگرانی میں چلنے والا یہ دارالصدف ٹرسٹ، اور خاص طور پر اس کی نگرانی میں چلنے والا جو ادارہ مدرسہ مریم بنت عمران ہے، اس ادارے کے ایک خاص پروگرام یعنی النادی کے سالانہ اجلاس میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. اس اجلاس میں میں جب شریک ہوا تو بظاہر النادی صرف طالبات کی جو تقریر ہوتی ہے اور دیگر جو ان کی کے نشاطات ہوتے ہیں ان سے آگاہی ہوتی ہے، لیکن رپورٹ کے ذریعے اس ادارے کے تحت ہونے والے متعدد کاموں سے جانکاری حاصل ہوئی، اور اس حوالے سے میں شیخ کو اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ کام آدمی جب کئی پہلوؤں سے کرتا ہے تو سماج پر ضرور بھی ضرور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمائے، اور لوگوں کو بھی آپ کے ادارے کی، آپ کی محنتوں کوششوں کی قدر کرنے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. النادی کا یہ سالانہ اجلاس ہے. خطبہ صدارت بحیثیت صدر جو دیا جاتا ہے، سالانہ جب پروگرام ہوتا ہے تو اس میں پروگرام میں کی گئی تقریروں کی خوبیوں اور خامیوں کی طرف عام طور پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ یہاں صرف ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے جو پہلو ہمارے اعتبار سے انتہائی قابل تعریف ہوں، یا جن پر ہمت افزائی ہونی چاہیے، یا جن پر آپ کی تشریح ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اس فرض کو بھی نبھاؤں اور ساتھ میں دو تین مشورے کے طور پر دو تین باتیں رکھوں تاکہ کام میں اور بہتری آئے، اور آپ لوگوں کی طرف سے جو محنتیں ہو رہی ہیں ان محنتوں میں اور نکھار پیدا ہو جائے. آج کا یہ جو پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک قرات، ایک نظم، ایک ترانہ اور 12 تقریریں تھیں. 4 زبانوں میں تقریریں ہوئی، اور اس کے بعد رپورٹ وغیرہ ہم نے سنی. مجموعی طور پر سب سے زیادہ جس چیز سے میں متاثر ہوا، یا یوں کہیے کہ قابل تعریف پہلو ہے، وہ ہے کنٹینٹ، یعنی مواد جسے ہم کہتے ہیں. معلومات اور مواد جو پیش کی گئی تقریروں کے درمیان وہ بہت اچھا تھا. بہت اچھے کا مطلب یہ کہ بہت ساری تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صرف الفاظ ہوتے ہیں، لفاظی ہوتے ہیں، الفاظ ہی الفاظ، زوردار جملے ہوتے ہیں، محاورے ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں جو قرآن کی ہیں، سنت کی ہیں، سلف صالحین کے اقوال حکمت سے، اور وہ باتیں جن سے جو ہے آدمی اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، جو کانوں سے زیادہ آدمی کو دل کو اچھی لگی. ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں کانوں تک تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن دل پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن جو باتیں دل تک پہنچے، ایسا کنٹینٹ، ایسا مواد، ایسی معلومات اگر تقریروں میں ہوتی ہیں تو یقین مانے دل بہت خوش ہوتا ہے. اور میں یہ دیکھا الحمدللہ، کچھ انگریزی 2 تقریریں اور کنڑ میں 1 تقریر ہوئی. کسی حد تک میں بھی سمجھتا ہوں دونوں زبانیں، تو میں ان کو بھی ملا کر کہہ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر تمام ہی تقریروں میں مواد کے اعتبار سے بہت ہی اچھا، یعنی تقریباً اکا دکا تقریروں کو چھوڑ کر مواد کے اعتبار سے سبھی جو ہے بہت ہی شاندار تقریریں تھیں. یہ بہت بڑا پہلو ہے. دوسری بات جو بہت ہی نمایاں مجھے نظر آئی وہ یہ کہ تیاری جو ہے، اچھی تیاری بالعموم سب طالبات نے کی ہے، اور تیاری کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام نکھرتا ضرور ہے.
ایک کام کو نکھارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں سب سے زیادہ طالب علم یا طالبہ کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور وہ محنت بھی جو ہے کافی نظر آئی، اس پر بھی آپ سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ خوبیاں کبھی بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن بہت معمولی سی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی اپنی ان خوبیوں کے وزن کو نیچے لے آتی ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے آپ اپنی اس گفتگو، اس تقریر کے وزن کو بہت بڑھا لے جاتی ہیں۔ مجھے کچھ چیزیں اس میں جو نظر آئیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ کہ قرآنی آیات پر جو ہے تھوڑا توجہ زیادہ دیں۔ الحمدللہ اگر بالمجموعی طور پہ کہیں تو تقریباً لوگوں نے صحیح آیات پڑھی، جہاں بھی آیتیں پڑھی، لیکن ایک دو طالبات کے اندر میں نے دیکھا آیت یا تو غلط پڑھی، یا پھر پڑھنے کا جو انداز ہے، چاہے وہ تقریر کے آغاز میں ہو، اور خاص طور پہ غفلت کہاں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، تقریر کے دوران جب آپ بولتے ہوئے جب پڑھتی ہیں تو جس اردو کے لہجے میں آپ بول رہی ہوتی ہیں، اسی لہجے میں آپ قرآن کی آیت بھی پڑھ لے جاتی ہیں۔ فرق ہی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ اردو میں بول رہی ہیں یا قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھیں یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ چاہے کسی غیر مسلم کے سامنے اسلام کا تعارف کروا رہے ہوں یا پھر کسی مسلمان کو نصیحت کر رہے ہوں، قرآن کو اور احادیث کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں، اس کا ایک غیر معمولی اثر سامنے والے پر ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ غیر معمولی اثر۔ اور یہ واقعتاً جو ہے، جو بات اہل علم نے لکھی ہے کہ روح اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، تو قرآن کو اللہ نے روح کی غذا بنا کر اتارا ہے۔ آپ بھی اگر لوگوں کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قرآنی آیات پر زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ دونوں قسم کی، جیسے میں نے کہا، کبھی آیت غلط ہو جائے پڑھنے میں، یا پھر یہ کہ آیت پڑھنے کا جو انداز ہے جس میں تجوید کی رعایت نہ ہو، یا الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ، جیسے اردو کا کوئی جملہ بولا جا رہا ہو، اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ سب میں نہیں، اکا دکا نظر آئی، جیسے میں کہنا کہ میں چاہتا ہوں اس سے بھی پاک رہیں آپ، یہ اس لیے اس مقصد سے میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھا ہوں۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آئی، وہ کسی تقریر میں، ایک تقریر جو استقامت کے عنوان پر تھی، اس میں ایک حدیث انہوں نے سنائی، وہ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھنے والی روایت۔ صحیح تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس واقعے کے ایک حصے کو صحیح کہا ہے، اور وہ واقعہ ہے مشرکین مکہ کا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو طالب سے بات کرنا، اور ابو طالب کا آ کر اللہ کے نبی سے بات کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کو جواب دینا۔ لیکن اس میں جو خاص الفاظ، جو دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند پہ رکھتی، یہ روایت ضعیف ہے۔ مجھے اس لیے میں نے خاص طور پہ اس کو پوائنٹ کر کے لکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے، میں جہاں تک توجہ دیا، کوئی غیر مستند بات جہاں تک میں نے دیکھی کسی تقریر میں نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، یعنی 12 تقریریں ہوں، 12 تقریروں میں ساری باتیں مستند ہوں، جہاں تک میں دیکھ سکا، سب کوشش کر سکا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس پر بھی اس قسم کی چیزیں، اور اس پہ استدراک کے لیے طالبات سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ اور معلمات جو ہے ایک نظر اس حیثیت سے دیکھ لیں کہ کوئی بات غیر مستند تو نہیں آ گئی ہے، اس چیز کو دیکھ لیں، اور آپ خواتین بھی نوٹ کر لیں کہ یہ واقعہ جو ہے، صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ غیر مستند واقعہ ہے۔ خاص طور پہ یہ الفاظ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں سورج چاند رکھنے والی بات جو ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک چیز اور میں نے دیکھی، اس کو آپ بالکل اس کو اس انداز میں نہ لیں کہ کسی قسم کی بست ہمتی والی بات۔ عربی زبان میں جو تقریر ہوئی نا، مجھے سب سے پہلے تو اس پر بہت زیادہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے متوسطہ کی ہے نا، جی متوسطہ کی ہے، یعنی دوسرا سال ہے ان کا عربی زبان، یعنی مدرسے میں پڑھنے، اور تعلیم عربی زبان میں باقاعدہ نہیں ہوتی کہ پوری عربی زبان آئے۔ اس کے باوجود جس ہمت اور حوصلے سے آ کر عربی زبان میں تقریر کی، وہ واقعی معنوں میں قابل تعریف ہے۔ لیکن الفاظ کی جتنی غلطیاں تھیں، اعراب کی جسے ہم غلطیاں کہتے ہیں، یہ اگر کوئی عربی جاننے والا سنے گا تو آپ کی تقریر کا جو وزن ہے وہ گھٹ جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں، یہ میں آئندہ بھی بتاؤں گا بعد میں چل کر، کہ تقریر کے لیے آپ پہلے صحیح پڑھیں۔ ہم نے تقریر کرنا کیسے سیکھا؟ ابتدا میں ایسے ہوتا تھا کہ انجمن میں جو ہمارے بڑے طلبہ ہوتے تھے بڑی جماعتوں کے، وہ آ کر چھوٹی جماعت کے طلبہ کی تقریر پہلے سنتے تھے، اور صفحات لے کر ہم ایسے جو ہے لفظ بلفظ پڑھتے، جیسے استاذ کے پاس پہلے ناظرہ پڑھا جاتا ہے، ایسے پہلے ان اساتذہ کے پاس یا اساتذہ کے درجے کے جو بڑی جماعت کے طلبہ ہوتے ان کے پاس ہم پڑھ لیتے۔ بعض الفاظ بالکل نئے آتے،
ان الفاظ کو کیسے اردو میں ادا کیا جاتا ہے عربی میں وہ بتا دیتے, ہم نوٹ کر لیتے اور اس کے بعد پھر جو ہے یاد کرتے تقریر. تو تقریر کو یاد کرنے سے پہلے صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے. میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوسری بھی کچھ غلطیاں جو ہے دوسروں کی تقریروں میں بھی الفاظ کی ادائیگی میں, خاص طور پہ ذرا فصیح جو الفاظ آتے ہیں ان کو جو ہے ادا کرنے میں کہیں کہیں ہلکی سی جو ہے چوک نظر آئی, اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک اور پہلو بھی میں نے دیکھا, تقریر کی روانی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کرتے کرتے ہمیں خیال نہیں رہتا, بے خیالی میں ہماری زبان سے یہ عام بول چال کے الفاظ ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک طالبہ کی تقریر میں ایک لفظ آیا چوتھا, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا. عام بول چال میں بہت ساری خواتین بھی مرد بھی چہوتا بولتے ہیں, چہوتا. تو تقریر میں بھی وہی لفظ آیا ان کی. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں آپ, الفاظ ایک لفظ اگر جو ہے آپ کا تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو جو سامنے آپ کی طرف پوری طرح لگا رہتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اچانک, اس کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوگی. تو یہ جو باریک باریک چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تقریر کو واقعی تقریر بناتی ہیں. باقی سب تو باتیں ٹھیک ہیں. ایک چیز ہے انداز بیان, ہم اس کو کہتے ہیں, یعنی کسی گفتگو کسی چیز کو پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے. اب خواتین ہیں, میں ذاتی طور پہ اپنی ایک رائے رکھتا ہوں جس کا اظہار آئندہ کروں گا بھی اگلی گفتگو ہی میں. تقریر میں ایک چیز کا خیال رکھیں, اگر آپ آئندہ نوٹ کریں گی تو آپ تمام طالبات کی ایک ہی ٹیون رہتی ہے, مطلب ایک ہی انداز ہوتا ہے. ہر طالبہ کی تقریر کا ایک ہی انداز, ایک ہی ٹیون ہوتا ہے, وہی اتار چڑھاؤ وہی اتار چڑھاؤ. یعنی اگر آپ اسے الفاظ عنوان معلومات سے ہٹ کر صرف آواز کے انداز میں سننا چاہیں تو ہر دو طالبہ کی تقریر میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, وہی اسی ٹیون میں چلتی ہے تقریر. تقریر ایسے نہیں ہونی چاہیے. اس کو میں بتانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کبھی آپ کسی دینی پروگرام میں جاتی ہوں گی, اب مان لیں آپ کے شیخ ابو عباد ہیں یا شیخ فیصل ہے, شیخ ذیشان ہے, مان لیں یہی 3 تقریر کریں گے. تینوں کی تقریر کرنے کا انداز آپ کو الگ نظر آئے گا, وہ ٹیون ایک نہیں نکلے گا ان کا. اس میں ہوتا کیا ہے کہ طالبات آتی ہیں, اپنے سے پہلے والی طالبات کو جس لب و لہجے میں تقریر کرتے ہوئے دیکھتی انہیں کو فالو کرتی ہیں. نہیں, ایسا مت کیجیے, آپ کسی کو فالو کرنے نہیں آئی ہیں. آپ کا طریقہ یہ کہ جیسے بات کرنے میں آپ میں سے ہر ایک کا طریقہ الگ ہے, آپ کسی کو کاپی نہیں کرتی. آپ کے بات کرنے کا انداز الگ, آپ کا الگ, آپ کا الگ, آپ کا الگ. تقریر میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات کریں, اپنے انداز میں بات کریں. آپ کے اور ان کے انداز میں ویسے ہی لوگ فرق محسوس کریں جیسے آپ کے اور ان کی جو ہے گفتگو میں فرق محسوس کرتے ہیں. یہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ کاپی کرنے والا ایک ہی انداز ہو. یہ غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے, یہ آپ کوشش نہیں کرتی. آپ سے پہلے جو تقریر کر رہی ہیں, آپ مدرسے میں نہیں آتی ہیں تو ان کو کاپی کرتی. تو یہ خیال رکھیں کہ آپ وہ ٹیون میں نہ جائیں, وہ ایک ہی آواز میں نہ جائیں, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ بالعموم میرا اپنا تجزیہ. باقی اگر آپ انجمن کے تعلق سے میرا اجمالی تاثر جس کو کہتے ہیں مجموعی طور پہ اگر آپ کہیں تو بے انتہا خوشی ہوئی مجھے یقیناً. اور عناوین کے تعلق سے بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ بہت اچھے عنوان تھے, بہت اچھے عنوان اور عناوین میں تقریروں میں جو باتیں تھیں وہ باتیں بھی بہت اچھی, جیسے میں نے پہلے ہی کہا. البتہ سالانہ اجلاس اگر ہو تو ایک چیز اور بھی میں کہوں, یہ اساتذہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے دیکھیے آپ آخرت کی پہلی منزل قبر, ٹھیک ہے, اور ایسے ہی دنیا کی حقیقت اور اے ناداں ذرا فکر تو کر. اگر آپ دیکھیں گے مجموعی طور پر ان کا کنٹینٹ جو ہے ایک ہی ہے, یعنی پیغام جو ہے ان تینوں کا ایک ہے. آپ یہ کوشش کر سکتے تھے یہی طالبات رہیں گی, ان کا عنوان یہ نہ ہو کر کچھ اور نئے عنوان ہو جاتے, ان کے علاوہ کوئی ایک اور عنوان. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کو کسی ایک تقریر سے یہ پیغام مل جاتا, تینوں میں سے کسی ایک تقریر سے یہ پیغام مل جاتا کہ آخرت کی فکر یا دنیا کی بے ثباتی یہ معاملہ ہو جاتا. باقی 2 تقریروں میں آپ ایک اور نیا پیغام بھی دے سکتی تھی. تو اس قسم کی چیزوں پہ توجہ دیں تو آپ یقین مانیں کہ جو آج آپ ہیں اس سے آپ جو ہے کئی گنا بہتر جو ہے تاثر اپنا پیدا کر پائیں گے. باقی آپ آج جو تھا میرے اپنے حساب سے بلا مبالغہ, میری طبیعت جانتے ہیں شیخ ابو عباد کہ میں وہ تعریف کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی شاندار قسم کا جو ہے پروگرام ہوا. اور میں نے اس سے ابتدا ہی کی نا کہ کنٹینٹ اور اس کا جو مواد تھا وہ خود اتنا تھا کہ اس کے بعد یہ ساری باتیں بے معنی ہیں. یعنی میں یہ ساری باتیں آپ کے اس کے لیے موازنے کے لیے نہیں بتایا, یہ چیزیں میں نے اس لیے بنائی کہ ان کی اصلاح اگر ہو جائے. اور خطبہ صدارت اصل میں ہوتا ہی یہی ہے, صدر کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس میں شریک ہو کر جو شروع سے اخیر تک تقریریں ہوئی ہیں
ان سے متعلق اصل میں اظہار خیال صدر کو کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے چاہا کہ جو بھی مجھے نظر آئیں ان کی طرف توجہ دلاؤں تاکہ اگلی بار ان سب کی تلافی ہو جائے اور میرے بعد آنے والے مجھ سے زیادہ متاثر ہو کر جائیں. یہ جو ہے مقصد ہے. باقی اگر اس پروگرام کی بات کریں تو انتہائی شاندار پروگرام اور بہت ہی، اور میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ 3 سال کی اس مختصر سے دورانیے میں اگر طالبات اتنی اچھی تیاری کر کے تقریر کرتی ہیں تو یقین مانے وہ بتاتا ہے کہ محنت طالبات کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اساتذہ کی طرف سے بھی ہو رہی اور انشاءاللہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. اللہ سے ہماری آپ کی اس معاملے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا، دیکھیے تقریر اور تحریر پرانے دور میں اور آج کے دور میں بھی بہت حد تک اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے ذریعے، تحریر بھی تقریر بھی. پرانے دور سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تحریر جو ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے تقریر کے مقابلے. کیوں؟ کہتے تھے کہ تقریر ایک بار کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، تحریر آپ نے ایک مرتبہ لکھ دی تو وہ آپ کے بعد بھی نسل در نسل چلتی ہے، باقی رہتی ہے. اسی وجہ سے پرانے زمانے میں کوئی مقرر ہوتا تو اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی مصنف ہوتا، کوئی مؤلف ہوتا تو اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی. نئے زمانے کے حالات میں یہ سب کچھ بدل گیا ہے. کیوں بدل گیا ہے؟ آج تحریر سے زیادہ تقریر کو محفوظ رکھنا آسان ہے، اور تقریر زیادہ آسانی سے پھیلتی ہے اور کم خرچ میں پھیلتی ہے، اور اس کو کتابوں کی طرح محفوظ رکھنا بھی ممکن ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ یہ زمانہ تحریر کے ساتھ تقریر کا بھی زمانہ بنتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی ایک ذاتی رائے رکھتا ہوں، اور آپ جیسی طالبات کے سامنے جب آتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آپ تقریر ضرور سیکھیے، لیکن اس کے باوجود میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ خواتین کا اصل میدان تحریر ہونا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقریر جو ہے یہ اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہوتا کہ جو ہے کأنه منذر جیش یقول صبحکم ومساکم، جیسے آپ جو ہے اپنے لشکر کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دشمن تم پر صبح میں حملہ کیا کہ شام میں حملہ کیا. تو حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اشتد غضبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے بہت زیادہ شدید ہوتا تقریر میں. وعلا صوتہ، آواز جو ہے بہت اونچی ہوتی تھی. یہ تقریر جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک مقررانہ شان، ایک انداز ہوتا ہے، اور یہ انداز جو ہے عورتوں کی جو طبیعت اللہ نے بتائی ہے، ان کو آواز نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو اپنی آواز میں لچک پیدا کرنے سے جو ہے روکا گیا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے اصل میدان خواتین کا نہیں. میرے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انجمن بیکار ہے، آپ یہ نہ سمجھے. یہ بھی تو ہوتا ہے کبھی آپ اس کا دوسرا معنی لیتے نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج آپ تقریر پر محنت کر رہی ہیں، بہت اچھا ہے، کیجئے، یہ سیکھیے، اور آپ اپنے دائرے میں یقیناً کام کریں گے، اپنے گھر میں، خاندان، قبیلے میں. یہ بولنے سے آپ کو پڑھانے، آپ کو سمجھانے کا ایک سلیقہ آتا ہے. ضروری نہیں کہ باہر جا کے آپ تقریر کرنے والی داعیہ مبلغہ بنے. یہ تقریر کرنے کی عادت آپ کے اندر وہ ہمت پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں 4 لوگوں کو بٹھا کے خواتین کو نصیحت کر سکتی ہیں. تو اس کے فوائد سے انکار نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا اصل میدان جو ہے تحریر ہونا چاہیے. اس پر محنت کیجیے. اور اس حوالے سے میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ آئندہ کے لیے اگر ایسا ہو کہ چھوٹے چھوٹے مضامین ہی صحیح خواتین لکھا کریں، جیسے تقریروں کی تیاری کر کے کرتی ہیں ویسے لکھا کریں، اور لکھ کر ان کو باقاعدہ جیسے یہ سالانہ ہوتا ہے ویسے سالنامہ اپنے اندر صحیح شائع کریں، اور اگر ممکن ہو تو آپ باہر بھی شائع کریں. اس کی طرف توجہ دیں کہ یہ خواتین کا اصل میدان. گھر بیٹھے آپ اپنی بات بہت دور تک پہنچا سکتی ہیں، اس طرح کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کی تحریروں کو ساری دنیا جانتی ہے. وہ پردہ، وہ جو عورت کے لیے گھر کے دائرے میں رہنے کی بات، وہ عورت کے لیے بہت ساری جو شرعی حدود کی بات ہے، وہ سب اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی آپ کی آواز بہت دور تک جا سکتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تحریریں جو ہے کہیں اگر مجھے نام نظر آتا ہے تو میں پڑھتا ہوں توجہ سے، اس لیے کہ میں ان کو نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں کی ہے نہیں معلوم ہے، آج بھی نہیں معلوم ہے مجھے کہ وہ کون ہے، کہاں کی. لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس خاتون کی تحریروں میں عورتوں کے بارے میں اور عورتوں کی نفسیات کے بارے میں وہ خود خاتون ہو کر خواتین کی کمزوریوں پر لکھتی ہے اور خواتین کی خوبیوں پر لکھتی ہے، اور بہت اچھے انداز سے وہ خاتون لکھتی ہے. ہم کو یہ خواتین کی جو ہے ایسی ضرورت ہے. تو تقریر کیجئے. اس سے میں نے کہا نا کہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک کھلا پن آئے گا، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھانے کے قابل ہوگی، بہت کچھ ہوگا. لیکن اس سے زیادہ میں چاہوں گا، میری خواہش ہوگی کہ آپ لکھنے والی بنیں.
اور دوسری بات اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ تقریر کرنا چاہتی ہیں یا پھر تحریر لکھنا چاہتی ہیں، دونوں کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو خوب پڑھنا پڑے گا۔ میدان کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھی تقریر اور اچھی تحریر کب ہوتی ہے؟ جب کہتے ہیں وہ آمد ہو آورد نہ ہو، یعنی کوئی چیز اندر سے خود آئے، آپ کوشش کر کے نہ لائیں۔ آپ کوشش کر کے لائیں گے، تکلف کے الفاظ لائیں گے تو وہ تحریر تو ہو جائے گی، لیکن پڑھنے والے کو اس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن کوئی چیز آپ کے اندر سے جب آتی ہے، چاہے آپ بولیں یا اندر سے کوئی چیز آتی ہے آپ کے قلم کے ذریعے، تو پھر اس کا جو ہے اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اور یہ کب اندر سے آنے والی کب ہوتی ہے بات، تو اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کو خوب پڑھنا چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ پڑھ پڑھ کر آدمی بھر جائے، اور بھر جانے کے بعد جب آدمی ابلنے لگے اور جب بولے تو تب اس کے بولنے میں بھی ایک اثر ہوگا، اس کے لکھنے میں بھی ایک اثر ہوگا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو تو ہماری اپنی بہنیں یا مدرسوں میں طلبہ بھی اتنا ہی کرتی ہیں کہ ایک تقریر ہے اس کو یاد کر لیتی ہیں، وہ بولتی ہیں۔ مشق کے لیے ٹھیک ہے، مشق کے لیے یہی انداز ہونا چاہیے، ایک تقریر لے لیں، ایک تحریر لیں، آپ اس کو یاد کریں، یاد کر کے تقریر کریں، یہی پریکٹس کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ایک اچھی بولنے والی، اچھی لکھنے والی اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلا کام یہ کہ جس ٹاپک پہ آپ بولنا چاہتی ہیں اس پہ خوب پڑھیں، جس ٹاپک پہ آپ لکھنا چاہتی ہیں خوب پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ آپ اندر سے بھر جائیں، آپ کا دل و دماغ بھر جائے، اور جب آپ بولیں تو بے ساختہ بولتے چلے جائیں کہ وقت ختم ہو جائے، آپ کے پاس باتیں باقی رہ جائیں۔ ایسے آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں بھریں گی، ایک اچھی تقریر کرنے والی یا ایک اچھی تحریر لکھنے والی نہیں بنے گی۔ تیسری ایک بات تقریر و تحریر دونوں سے متعلق بھی مجھے آپ کے سامنے یہ بھی رکھنی ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر میدان جو ہے وہ مشق چاہتا ہے۔ آدمی تقریر کرنا چاہتا ہے تو بولتے بولتے ہی اسے بولنا آتا ہے، اور آدمی اگر لکھنا چاہتا ہے تو لکھتے لکھتے ہی لکھنا آتا ہے۔ پہلے ہی دن باکمال تقریر بھی نہیں کر سکتی آپ، اور اچھی تحریر بھی آپ پہلے دن نہیں لکھ سکتے۔ ہمارے بہت سارے اساتذہ جو ہے ایک بات کہا کرتے کہ لکھا کرو، لکھا کرو، چاہے کہیں چھپے نہ چھپے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، تم اپنا لکھتے رہو، تم اپنا لکھو۔ حتیٰ کہ بعض کہتے تھے لکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ کہ اپنی ڈائری لکھنے کی عادت ڈالو۔ ڈائری کیا ہے؟ شام کے وقت میں آپ جو کچھ آپ زندگی میں آج صبح سے شام تک کوئی اہم مسئلہ ہوا، روزانہ لکھ سکتی ہیں، لکھیے نہیں، کم از کم ہفتہ 10 دن میں کوئی ایک اہم واقعہ ہوا، اس واقعے کو آپ لکھ لیں مختصر الفاظ میں۔ تو اپنے حالات خود جب آپ لکھنے لگیں گی تو آپ کو لکھنا آئے گا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ مشق بہت ضروری ہے۔ جیسے یہاں بولتے بولتے آپ بولنا سیکھ رہی ہیں، لکھتے رہیے کہ لکھنا بھی آپ کو آ جائے گا۔ اور بنگلور شہر کے اندر بہت ساری خواتین کے ادارے ہیں، مدارس ہیں، لیکن میری خواہش ہے اور اللہ کرے کہ یہ پوری ہو جائے کہ آپ جیسی طالبات میں سے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے والی وہ خواتین ہوں جو آگے چل کر خواتین کے معاملات، خواتین کی نفسیات، خواتین کی مثبت پہلو، منفی پہلو جو بھی وہ دیکھتی ہیں اس پر وہ خود لکھیں۔ کئی بار کیا ہوتا ہے، کچھ باتیں مرد خواتین کو بولے یا خواتین مرد کو بولے تو وہ ایک ایگو والی بات بھی رہتی ہے لوگوں میں، لیکن خواتین خود خواتین کی اصلاح کے لیے محنت کریں، مرد خود مردوں کی اصلاح کے لیے محنت کریں تو اس کا اپنا ایک اثر جدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تیسری بڑی اہم بات تھی کہ آپ کو مشق زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ سب سے پہلے تو آپ تمام طالبات اور تمام یہاں شریک خواتین کا شکریہ اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑے ہی اچھے اور بڑے کامیاب پروگرام میں آپ نے شرکت کی، اور شرکت کس طرح کی، یا تو آپ نے تقریر کی، یا آپ نے قرات پڑھی، یا نظم پڑھی، یا ترانہ سنایا، یا خواتین میں سے بہت ساری خواتین جو ہے بیٹھ کر اطمینان سے سنتی رہیں، اور پھر اس کے بعد ادارے کے ذمہ دار حضرات، تمام متعلقین، اساتذہ، معلمات، اور خاص طور پر اس ادارے کے کرتا دھرتا شیخ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے مدعو کر کے اس کا موقع دیا کہ بہت کچھ سیکھوں، بہت کچھ سنوں، اور تھوڑی بہت باتیں بطور مشورہ کے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ ہم اور آپ کو ہمیشہ اپنی توفیق سے مالا مال رکھیں، آمین، وجزاکم اللہ خیرا۔